بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور آج ہم یہ بات کریں گے کہ ہماری 7 غلطیاں کس طرح بچوں کو بدتمیز بنا دیتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم تربیت میں کیا غلطی کر رہے ہیں۔ وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمارے بچوں کو بدتمیز بنا کر ان کے ذہنوں پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہوتی ہیں۔ پہلی غلطی، جب ہم دوسروں کو جھڑک کر اور بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری بدتمیزی کو بچے آبزرو کر رہے ہیں۔ میں اپنے والدین سے اگر بدتمیزی سے بات کرتا ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں سے بدتمیزی سے بات کرتا ہوں، میں ڈرائیو کرتے ہوئے چلتے ہوئے لوگوں سے بدتمیزی سے بات کرتا ہوں، میں کسی سے کچھ خریدنے جاتا ہوں، کسی دکاندار سے بدتمیزی سے بات کرتا ہوں، یا میں اپنے بچوں سے بھی بدتمیزی سے بات کرتا ہوں، تو بچے ایک ایک چیز رجسٹر کر رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ پہ۔ جب ان کے سامنے وہی سچویشن آتی ہے تو وہ اسی طرح سے بات کرتے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ بڑا پریشان ہو کے مجھے بتانے لگا، میرا بیٹا میرے ابا کے ساتھ دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، ایک بائک والا قریب سے گزرا، میرے بیٹے نے ایک بہت موٹی گالی بکی۔ وہ سر پکڑ کر رہ گیا کہ میرے بچے نے کیا کر دیا۔ کہہ رہا میرے ابا بھی گالی بکتے ہیں۔ میرے بیٹے نے میرے ابا سے گالی سیکھ لی۔ کین یو امیجن، آپ کا بچہ کہیں پہ گالی بک دے اس لیے کیونکہ آپ نے تو گھر میں غصے میں بک دی تھی گالی اور آپ بھول گئے تھے، آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بچہ سیکھ رہا ہے۔ تو ماں باپ کی غلطی کیا ہے کہ وہ خود نہیں سیکھتے کہ ہمیں عزت سے، تمیز سے کس طرح بات کرنی ہے۔ ہم بات کر دیتے ہیں بدتمیزی سے اور رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا بچہ بھی بدتمیزی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ کوشش کریں ویسے ہی، بچوں کے لیے نہیں، ویسے ہی اللہ کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا ہے۔ گالیوں سے، منفی باتوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی، آپ ایک اچھے انسان بنیں گے، آپ برائیوں سے بچیں گے۔ تو کوشش کریں بڑوں سے خاص طور پہ جھڑک کے بات نہیں کریں، بدتمیزی سے بات نہیں کریں۔ دوسری بات، ناظرین، جب ہم بچوں کی بدتمیزی پر ہنس رہے ہوتے ہیں، بہت سارے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے، ڈراموں میں بھی دیکھا ہے، ویسے پڑھتے بھی ہیں کہ بچہ گالی بکتا ہے تو ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، گھر والے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر وہ بے ضرر سی گالی لگتی ہے، وہ توتلی سی گالی لگتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا بچہ اس فیڈ بیک سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ میں کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ یعنی ہمارے جو رسپانسز ہوتے ہیں نا، وہ بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ بچہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کس بات پہ ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں اگر وہ آپ کے قریب ہے۔ اسی طرح سے جب بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کسی بات پہ خوش ہو رہے ہیں تو وہ چاہتا ہے میں کام زیادہ کروں۔ تو بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کس قسم کا فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کی غلطیوں پر، اس کی گالیوں پر، اس کی بدتمیزی پر ہنس رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کے یار چھوٹا تو ہے، اگر کر دیا تو کیا ہو گیا، اچھا کتنا لگ رہا ہے اس کے منہ سے گالی بکنا، اچھا کتنا لگ رہا ہے اس کا بدتمیزی کرنا، آپ ان باتوں پہ ہنس کے بچے کو مزید بدتمیز بنا رہے ہوتے ہیں۔ تیسری بات، ناظرین، جب ہم بچے کی ہر ضد پوری کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ہر بات مان رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی بات نہیں ماننی چاہیے اور ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ موبائل مانگتا ہے، آپ اس لیے دے دیتے ہیں کہ اگر نہیں دیا تو وہ روئے گا، بدتمیزی کرے گا، تو آپ موبائل دے دیتے ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ بچے کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ بدتمیزی کرنے سے اور رونے سے ہی کام ہوگا، تو وہ بدتمیزی کرے گا، یہ روئے گا اور اپنے کام نکلوا لے گا۔ جب آپ بچے کی نیگیٹو بات پر اس کی بات مان لیں گے، آپ بچے کو مزید بدتمیز بنائیں گے۔ ہم نے اپنے گھر کا یہ اصول بنایا ہے کہ بچے اگر رو کے کوئی چیز مانگیں گے ہم انہیں نہیں دیں گے۔ اب تو الحمدللہ بچے ہمارے کافی بڑے ہو گئے ہیں، لیکن بچپن سے ہم نے سلسلہ رکھا ہوا تھا کہ جب بھی رو کے کوئی چیز مانگی جائے گی وہ نہیں دی جائے گی، ملے گی نہیں ان کو۔ وہ ہم سے بات کریں گے کیوں چاہیے، ہم سے ڈسکس کریں، ہمیں کنونس کر لیں، ہم کو دے دیں گے۔ اور ہم ایسا نہیں کرتے کہ کنونس نہ ہو، کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں ان کی بات ہمیں اچھی لگتی ہے، لاجیکل لگتی ہے، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں۔ وہ کوئی بہت ہی فضول چیز مانگ رہے ہوتا ہے ان کو منع کر دیتے ہیں، دلیل سے منع کر دیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ بات چیت کرنا بہت ضروری ہے، ضد کے آگے ڈھیر ہونا اچھی بات نہیں ہے، اس طرح بچے کو بدتمیز بنائیں گے۔ چوتھی بات، جب ہم بچوں کو بولنے کا سلیقہ نہیں سکھاتے، ہم بچے کو سوری کرنا نہیں سکھاتے، ہم بچے کو تھینک یو کہنا نہیں سکھاتے، شکریہ کہنا نہیں سکھاتے، جب ہم بچے کو پلیز کہنا نہیں سکھاتے، ایک بچہ جس نے سوری کہنا سیکھا ہی نہیں ہے، یقین کیجئے وہ بڑی بڑی غلطیاں کرنے کے بعد بھی سوری نہیں کہے گا۔ اس کو مطلب ہوگا ہی نہیں اسے سوری، سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ یقین کیجئے اگر آپ نے بچے کو سوری کرنا نہیں سکھایا تو وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہت بڑی اذیت بن جائے گا۔ جب آپ کسی سے سوری کہتے ہیں نا، آپ اپنے آپ کو ریلیکس نہیں کرتے، اپنے آپ کو فری نہیں کرتے، آپ اسے بھی آزاد کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے یار مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں، یقین کیجئے میں معاف کر دوں گا، آپ بھی کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ بڑی سے بڑی غلطی معاف کی جا سکتی ہے اگر صحیح طرح سے معافی مانگ لی جائے۔ جب کوئی شخص یہ اظہار کرتا ہے نا
کہ میں شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، یقین کیجئے ہم خوشی سے معاف کر دیتے ہیں. ہم انسان اتنے برے نہیں ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. تو بچے کو سکھائیے کہ سوری کرنا چاہیے، بچے کو سکھائیے تھینک یو کہنا چاہیے. یقین کیجئے احسان فراموشی اتنی بری بات ہے، لوگ ہم پہ بڑے بڑے احسان کرتے ہیں اور چھوٹی سی بات پہ ہم ان سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ ہم نے احسان ماننا سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے تھینک یو کہنا نہیں سیکھا. تھینک یو کہہ کے تو ہمیں احسان ماننے کی عادت ہوتی ہے. اس کو بتائیے کہ بیٹا دل سے تھینک یو کہو، اس کو بتائیے کہ تھینک یو اس لیے کہو. آپ بھی کہا کریں. اسی طرح سے ایکسکیوز می کر کے اگر آپ بات کرتے ہیں، اس کو مخاطب کر کے بات کرتے ہیں، اس کی اٹینشن حاصل کر کے بات کرتے ہیں، کمیونیکیشن افیکٹو ہو جاتی ہے. تو ہم بچوں کو تمیز سکھاتے نہیں ہیں، اور پھر چاہتے کیا ہے کہ وہ تمیز سے بات کریں. بھائی سکھایا نہیں ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ بچے کو تمیز نہیں سکھائیں گے تو وہ بدتمیزی ہی سیکھے گا. پانچویں بات، جب ہم بہت زیادہ چیختے ہیں یا دوسروں کی بے عزتی کو نارمل سمجھتے ہیں، یہ تھوڑا بہت پہلے پوائنٹ سے انٹر کنیکٹڈ ہے. ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہم غصہ کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا، ہم تو بچے کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں نا، بھلائی کے لیے نہیں کرتے، ہم بچے کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر بچہ بھی چیختا ہے، بچہ بھی بدتمیزی کرتا ہے. تو کم از کم ہمیں اپنے لہجے میں نرمی لانے کی ضرورت ہے. یہ بنیادی کوالٹی ہے کسی بھی فیملی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، کسی بھی گھر کو بڑا گھر بنانے کے لیے. کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ بات، ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو نرمی سے محروم ہوا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہوا. اللہ تعالیٰ جس گھر کے اوپر احسان کرنا چاہتا ہے، جس گھر کو نوازنا چاہتا ہے، جس گھر پہ رحمت برکتیں نازل کرنا چاہتا ہے، اسے نرمی عطا کرتا ہے. اور جس گھر سے نرمی اٹھ جاتی ہے اس گھر سے ساری خیر و برکت اٹھ جاتی ہے. تو بچہ اگر آپ کو چیختے چلاتے ہوئے دیکھے گا وہ بھی یہی کرے گا، اور رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا. چھٹی بات، چھٹی بات یہ ہے کہ جب ہم بچے کے احساسات کو نہیں سمجھتے، بچہ کیوں رو رہا ہے، بچہ کیوں ضد کر رہا ہے، بچہ کیوں پریشان ہے، بچے سے کوئی کام، بچہ ناکام اپنے آپ کو کیوں فیل کر رہا ہے، یا بعض اوقات بچہ بہت خوش ہوتا ہے، ہم جب بھی نہیں سمجھتے. ایکسائٹیڈ ہو کے آپ کو کوئی چیز دکھانے کے لیے آتا ہے، آپ اس کو چپ کر کے سائڈ میں اٹھا دیتے ہیں کیونکہ آپ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں یا اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ہم بچے کی فیلنگز کو بری طرح سے ہرٹ کر دیتے ہیں. پیٹر پین کا خالق جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو رائٹر تھا، وہ کسی سے ملنے گیا ہوگا، تو اس کی 8 سال کی بیٹی بسکٹس لے کر آئی، بنا کے خود بنائے تھے اس نے، بسکٹس خود بیک کر کے لے کر آئی. تو کہنا ہم دونوں باتوں میں لگے تھے، وہ بیٹی جیسے بسکٹ لائی باپ نے ڈانٹ کے جاؤ یہاں سے، دیکھ نہیں رہے ہم کام کر رہے ہیں. بچی چلی گئی. کہ کئی سال بعد میں جب دوبارہ ان کے گھر پہ گیا تو میں نے بچی کی ماں سے کہا کہ آپ کی بیٹی بسکٹ بناتی ہے، کیسے بسکٹ بناتی ہے؟ اس نے کہا اس دن کے بعد تو اس نے بسکٹ بنائے نہیں. کین یو امیجن؟ ہم بچوں کی صلاحیتوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں اپنے اس بیہیویئر کی وجہ سے. نہ صرف بدتمیز بناتے ہیں بلکہ ان کی صلاحیتوں کو بھی ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. لیکن ساتویں بات، وہی بات، جب ہم احترام ڈیمانڈ تو کرتے ہیں لیکن ان کو ایگزیبٹ نہیں کرتے. ہم یہ تو بات کر رہے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ احترام کرتے کس طرح سے. آپ اگر کسی سے مل رہے ہیں تو کس طرح سے مل رہے ہیں، بچہ یہ بھی دیکھ رہا ہے. بچہ نیگیٹو چیزیں بھی دیکھ رہا ہے، بچہ پازیٹیو چیزیں بھی دیکھ رہا ہے. اگر آپ بچے کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں گے کہ آپ اپنے والدین سے کس طرح بات کرتے ہیں، آپ دکاندار سے کس طرح بات کرتے ہیں، آپ چلتے پھرتے لوگوں سے کس طرح بات کرتے ہیں، آپ بچوں سے کیسے بات کرتے ہیں، بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نا بچوں پہ احسان کرنا، اگر آپ کو واقعی میں بچوں سے محبت ہے تو ان کو بدتمیز مت بنائیے. بدتمیز بچہ اپنی بہت ساری صلاحیتوں کو کھو بیٹھتا ہے. امید ہے کہ ان باتوں پہ عمل کر کے آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.